اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم جناب حاجی حنیف طیب صاحب، محترم جناب حنیف متانی صاحب، شہزاد صابر صاحب، احمد رضا صاحب، الیاس میمن صاحب، بابر انور صاحب، رضا علی عابدی صاحب، انجینئر اقبال رشید صاحب، خرم عباس بھٹی صاحب، میڈیا سے جناب قاضی احمد صاحب یہاں پہ موجود، میرے خیال سے ایک نام رہ گیا، ڈاکٹر عدنان صاحب، ریحان ہاشمی صاحب، اور جتنے بھی صاحبان ہیں، السلام علیکم۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، خواتین و حضرات، میرے لیے آج کا یہ دن، یہ تقریب بہت معنی رکھتا ہے، بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ ابھی مجھے جب یہاں پہ مدعو کیا گیا تو حضرت حاجی حنیف طیب صاحب نے کہا نہیں آپ میرے بعد بولیں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں بھلے گورنر کے منصب پہ ہوں مگر مجھے اپنا اور آپ کے منصب کا اندازہ ہے۔ آپ کا منصب میرے بڑے بھائی کا ہے، میرے مینٹور کا ہے، میرے استاد کا ہے، قومی لیڈر کا ہے۔ میں تو آپ کے یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ میں ادنا سا کارکن ہوں۔ مجھے یاد ہے سن 77 یا 76 کے آگے، 77 غالباً، پی این اے کی تحریک تھی، اور اس زمانے میں بسوں پہ لاد کے کارکنوں کو اور شہریوں کو نہیں لے جایا جاتا تھا تقاریب میں جلسہ سننے کے لیے۔ خود جو متوالے ہوتے تھے سیاسی، وہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو کئی جگہوں پہ میں اس وقت کے شعلہ بیاں مقرر، آج کے بھی شعلہ تو آج بھی ہیں جو تقریب انہوں نے اس کو کروایا۔ میں حنیف گوہر صاحب کا نام بھی لینا چاہوں گا کہ ابھی حنیف گوہر صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد ان کی کوئی میٹنگ تھی جس میں وہ جا چکے ہیں۔ تو میں حاجی حنیف طیب صاحب، جو اس زمانے میں اے ٹی آئی کے ایک بڑے فعال اور بڑے متحرک قیادت ہوتے تھے، انجمن طلبہ اسلام، اور تب سے میں حاجی حنیف طیب صاحب کو چیز کر رہا ہوں۔ ہم غالباً فرسٹ سیکنڈ ایئر میں تھے، اور پھر 1985 کا الیکشن آتا ہے تو جو انتظامیہ تھی انہوں نے کشمیر کمپلیکس میں سب کینڈیڈیٹس کو بلایا۔ میں بھی ایک 25 سال کا یا 80 سال کا کوئی نوجوان تھا، میں چلا گیا۔ 1 مہینہ شاید میری عمر زیادہ ہوئے تھے، میں اہل ہو گیا تھا الیکشن لڑنے کی۔ تو وہاں پہ حاجی حنیف طیب صاحب کو بھی دیکھا، تو انہوں نے سب کو موقع دیا، مجھے بھی موقع دیا، میں نے بھی بات کی، اور شاید کچھ اچھی بات یا کڑوی بات کر دی۔ تو ایک صاحب نے مجھے بلا کے میرا نام پوچھا، بہت حوصلہ افزائی کی، بہت عزت سے پیش آئے، اور انہوں نے کہا برخوردار میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں ایم این اے کا۔ اور پھر وہ کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں، اور جیتنے کے بعد وہ پاکستان کے کیبنٹ میں شامل ہوتے ہیں، اور کیبنٹ میں بھی بنتے ہیں وزیر پیٹرولیم، اور وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں محترم جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ اور وہ جب سے پیٹرولیم کے وزیر بنے اس کے بعد سے انہوں نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، بھلے آج وہ والی پیٹرولیم کی وزارت ان کے پاس نہ ہو، مگر آج اس قوم کی مریضوں کی، اس قوم کی ضرورت مندوں کی، اس قوم کی لاچاروں کے لیے پیٹرولیم کے یہ کام دے رہے ہیں، یہ ایندھن فراہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان اس شہر کے، اس ملک کے مفلوق الحال لوگوں کو یہ جو خدمت ہے، پھر میں نے ان کا ایک اور روپ دیکھا، شفقت کا روپ، بہت شفقت، بہت محبت۔ وہ کہتے ہیں نا، کہاں تو، کہاں میں، کہاں حنیف طیب صاحب، کہاں میرے جیسا آرڈنری سا آدمی۔ میں اپنے بیٹے ابراہیم ہاشمی کو بتا رہا تھا
کہ بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں آج تمہیں دکھاؤں گا. اور وہ یہاں بیٹھا ہے تو آج میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو. بیٹے یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ, حنیف طیب صاحب جیسے لوگ. کہ سیاست میں اگر وزارت چلی جائے, ممبرشپ چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر حقیقی سیاست کو منتخب کیا انہوں نے. لوگوں نے ڈسپنسری بھی بنایا تو اس سے پیسے کمائے. حاجی حنیف طیب صاحب نے ہسپتال بنا دیے مگر ایک کوٹی کوڑی حرام ہے ان کے لیے. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. اور صرف ہسپتال نہیں بنایا, ایمبولنس سروس کا بھی نظام رائج کیا, نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا, طب کے شعبے کو روشن کیا, اس کو ایک عزت دار پیشہ بنایا, شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا. اور آپ کو پتہ ہے خود کہاں رہتے رہے؟ جہاں پہ میں ان کو دیکھنے گیا 120 گز کے ایک مکان میں. چراغ لوگ لے کے ڈھونڈو گے تو بھی حاجی حنیف طیب جیسا آدمی اس شہر میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہے صحیح پاکستان, یہ ہے ہمارا فخر, یہ ہماری نشان ہے. تو بھائی صاحب مجھے بولنے دیں, آپ ہمارے لیے دعائے خیر کریں. آپ کے اس سفر کا میں ایک پرانا درشک, جیسے ہندی میں کہتے ہیں نا, آپ کا ایک دیکھنے والا ہوں. آپ کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, طاقت دے, تاکہ آپ اس شہر کی انسانیت کے اور خدمت کر سکیں. اور یہ بتا دوں کراچی اور سندھ والوں, صرف کراچی میں ان کا جال نہیں ہے, پورے پاکستان میں المصطفیٰ کا جال بچھایا جا چکا ہے. اور کیوں نہ بچھے. میں نے آخری سوچا تھا کہ میں اپنے کلام کا آغاز کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور جس مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھا انہوں نے, جس کے الفت میں, جس کے محبت میں گرفتار ہو کے اپنی جوانی, نوجوانی اور آج کا دور گزار رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے انسانیت کی خدمت کا کہ نام مصطفیٰ آتے ہی بہت سارے مرض سے شفا مل جاتا ہے. نام مصطفیٰ نام ہی ایسا ہے کہ اگر وضو کر کے یہ نام لو اور جو آپ کو قلبی اور ذہنی بے چینی اور جو تکالیف ہوتی ہے وہ دور ہو جاتا ہے. آداب مصطفیٰ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے. میں ابھی چونکہ اسٹیج سے کہہ دیا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں, حج کے لیے جا رہا ہوں, تو یہ بھی ایک میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے, میری عزت کی بات ہے, تکریم کی بات ہے. اور میں سب کو کہتا ہوں جب ہم جاتے ہیں روزے پہ تو میں دور سے کپ کپانے لگتا ہوں کہ سامنے سے جب گزروں گا تو پوچھا جائے گا اگر میرا آڈٹ ہو گیا کہ کیا کر کے آئے ہو, کیا کر کے آئے ہو. صرف نماز پڑھنے سے مصطفائی نہیں کہلاؤ گے. تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے, مگر مصطفیٰ کے دین اور نظام نے اور مصطفیٰ کے نام نے کچھ اور ہی درس دیا ہے. وہ درس کیا ہے؟ وہ درس ہے کہ مریضوں کی عیادت کرنا. وہ درس ہے کہ کمزوروں کے لیے مددگار بننا. وہ درس ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. نام مصطفیٰ جو ہے اس کے پیچھے پوری فلسفی ہے, اور آج المصطفیٰ ٹرسٹ اس فلسفی کے ساتھ چل رہا ہے. دین کے ساتھ دنیاوی تعلق بہت ضروری ہے. مذاہب بہت ہیں مگر دین کا جو نظام ہے وہ صرف مصطفیٰ کے نظام میں ہے. کنجوسی لوگ مصطفیٰ کے نام پہ بھی کنجوسی, میرے لیے نہیں, آپ نام مصطفیٰ پہ
दर्स का शोबा हो, तदरीस का शोबा हो, ताम का शोबा, अल्लाह ताला ने भी तो बारहा कहा है, अरैतल लज़ी यकज़्ज़बु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदूमुल यतीम वला युहिब्बु अला तामील मिस्कीन। मेरे रब ने भी तरगीब दी है बार बार। और निज़ाम मुस्तफ़ा में भी ये तरगीब दिया जाता है कि आप अपने लोगों का ख्याल रखें। ख्याल रखना सिर्फ ये नहीं होता कि सलाम दुआ कर लें, ख्याल रखना उसको कहते हैं जिस तरह से अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट लोगों का ख्याल कर रहा है और ख्याल रखता है। तो मेरी आखिर में दुआ होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके फ़यूज़ और बरक़ात से पूरे पाकिस्तान को मुनव्वर करे, हम सबको सही मानों में आशिक़ मुस्तफ़ा बनने का हौसला और ताकत अता फरमाए, हनीफ तैयब जैसे लोगों के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए और पूरे इखलास के साथ इंसानियत की खिदमत करने वाला बनाए। इसी में हमारी फलाह है और इसी में हमारी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों, जब हमारे बुज़ुर्गों ने नारा लगाया था ना कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो एक और नारा भी था उस वक्त भी था और फिर 1977 में भी लगाया गया। उस नारे का नाम था निज़ाम मुस्तफ़ा। याद है आप लोगों को? और इस निज़ाम